वेलकम बैक नाज़रीन। मेहमानों के आमद का सिलसिला जारी है। लाहौर रंग ने 5 सक्सेसफुल ईयर्स कंप्लीट किए हैं, बड़ी उतार चढ़ाव देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल कंप्लीट और नए एम्स के साथ लाहौर रंग की स्क्रीन इंशाल्लाह आप तक तमाम खबरें लाती रहेगी। कुछ नए मेहमानों ने मुझे ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में, तारुफ करवा दूँ। ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब हैं, जमात इस्लामी लाहौर के सदर हैं, उनके साथ ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब हैं, आप अक्सर टेलीविजन पे देखते रहते हैं। हाफिज़ नुमान साहब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, आप इन तमाम मेहमानों को अक्सर लाहौर रंग और बाकी स्क्रीन पर देखते रहते हैं। खाई साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। लाहौर रंग के 5 साल में सफ़र में आप भी हमारे साथ शरीके सफ़र रहे, उतार चढ़ाव में, गवर्नमेंट आई गई, 18 का इलेक्शन एंड ऑल दैट, कैसा सफ़र देखा सर लाहौर रंग का? देखिए, लाहौर जो है वो पाकिस्तान का दिल है और लाहौर की एक अपनी अहमियत है पाकिस्तान में। और लाहौर रंग के आने से पहले ही 2 चैनल्स मौजूद थे और उनकी अपनी बड़ी गहरी रूट्स थी, बड़ी उनकी मेहनत थी। मैं समझता हूँ कि उस सारे मार्केट में लाहौर को कैप्चर करना और फिर अब बाकी चैनल्स को कम्पीट करना, मेरा ख्याल है कि हमें इसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और जो आपकी मैनेजमेंट है, आपके जो ऑनर्स हैं, आपकी रिपोर्टिंग टीम है, आपके कैमरा मैन है और जो आपके फील्ड में लोग रिपोर्टिंग करते हैं जाके, हमें उसको खराज तहसीन पेशा करना पड़ेगा। और ये भी कि मुश्किल तरीन वक्त में बारिश हो, आंधी हो, खुदा न खास्ता कोई डिज़ास्टर हो जाए, जो रिपोर्टर्स फील्ड में जाके लोगों तक रिपोर्टिंग पहुँचाते हैं, मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी और हिम्मत का काम है। और फिर लाहौर रंग और न्यूज़ चैनल ऐसे चैनल्स हैं जो एक न्यूट्रलिटी के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया का न्यूट्रल होना अक्सर बंद रहते हैं, अक्सर बंद कर दिए जाते हैं। आप पे सख्त वक्त आता रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा ख्याल बंद करने से आपकी अहमियत में, आपकी अफादियत में और आपकी इज़्ज़त में इजाफा होता है। बेशक कैसे है आप साहब, जनाब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत है आप? बड़ा शुक्रिया। कभी कोई खबर इस तरह की याद पड़ती है कि आपके खिलाफ चली गई और आपको बड़ा गुस्सा है, लाहौर रंग ने कि कितना है कि खबर चलाती, कोई याद पड़ती है? देखिए, अल्लाह ताला की मेहरबानी से लाहौर रंग ने कोई खबर आज तक मेरे खिलाफ नहीं चलाई। कोई ऐसी कोई खबर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका कोई काम तनकीद के काबिल होगा तो हम करेंगे नहीं, हम बिल्कुल तनकीद करेंगे। अगर मुझसे करें मैथ का जवाब दूंगा, लेकिन मेरे बड़े भाई बैठे, पहले इनसे बात कर लें। अमीर जमात के साथ मेरे बड़े भाई भी हैं, बिल्कुल। आप पहले जमात इस्लामी, हमारा जमात इस्लामी के साथ खास अजीब सा ताल्लुक कैसर शरीफ साहब की वजह से भी है, क्योंकि कैसर भाई के साथ हमारा इस तरह के डेली का उठना बैठना, डेली लंच पे कभी इकट्ठे हो गए, कभी शाम को, और जमात को टेलीविजन और इस पे जिंदा रखने में कैसर शरीफ साहब का ज़्यादा बड़ा हाथ है, यकीन मानिए। पता नहीं आप लोग एक्नॉलेज करते हैं कि नहीं करते, हम साफी जरूर एक्नॉलेज करते हैं कैसर शरीफ साहब की काफी। कैसे सर, खैरियत से? जी बिल्कुल। 5 साल का सफर हमारे साथ सर, कैसा रहा लाहौर रंग के साथ? बस लाहौर रंग ने एक मुश्किल फील्ड में 5 साल तक मुकाबला किया है। मुश्किलात भी आई हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी कॉज पर डटे रहे हैं, गैर जानिबदारी के साथ ज़र्द सहाफ़त को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी दुआ है कि ये आइंदा सालों में मज़ीद इसमें बेहतरी आए, मज़ीद नए रंग इसके ऊपर चढ़ें। हम तवक्को रखता हूँ मैं कि जिस तरह माजी में ये बात दुरुस्त है कि मुश्किल वक्त आए, और मुश्किल वक्त उस वक्त आते हैं जब आप अपने काज को नहीं छोड़ते, और कुछ क़ुव्वतें और ताकतें ऐसी होती हैं जो आपको मजबूर करती हैं कुछ ऐसे काम करने के लिए जिस पर आपका ज़मीर गवारा नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बहादुरी की बात है, और इस बात पर हौसला अफजाई करनी चाहिए। शफकत महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन वहाँ पर जरा चलते हैं, आपको गेट पर लेके चलते हैं हमारे स्टूडियो। शफकत महमूद, 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए मैंने देखा कि ये बहुत ही अच्छा एक चैनल है, और अल्लाह आपको मज़ीद कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक बड़ा सा केक आपने देखा होगा हमारे दूसरे स्टूडियो में पड़ा हुआ है। नाज़रीन आ रहे हैं, हमारे मेहमान आ रहे हैं, उस केक को काट रहे हैं, हमारी खुशियों में शरीक हो रहे हैं। अभी शफकत महमूद साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। जी खालिद साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं ये ऐड करना चाह रहा था, जो मैं जिस दौर में शुबा हैसियत में काम कर रहा था, एक मखसूस सूरत हाल थी। 2014 का धरना हो चुका था, तो कुछ चैनल ज़ाहिर अपना भी काम कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये जो मुखालिफ खबर है ना, उसमें भी पॉजिटिविटी आप तलाश कर सकते हैं। जितने हेल्थ रिपोर्टर थे जब पे वो तनकीद करते थे, उस खबर को गौर से देखता था, उसका नोटिस लेना, और फिर देखना कि वो बास का चीज़ें आपको मीडिया की सही निशानदेही करना होता है, तो आपको एक रहनुमाई मिल रही होती है। तो आप अगर उसको थोड़ा पॉजिटिव लें और तनकीद को भी मुसब समझे ना, तो वक्त अच्छा गुजर। मैं इसकी मिसाल आपके आने से पहले भी दे रहा था। मैं साबिका वज़ीर आला, मौजूदा वज़ीर आज़म साहब के हल्के से एक शो किया मैंने, वहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का कोई प्रॉब्लम था। शो किया तो मुझे काफ़ी डराया डरुया भी गया वहाँ के लोगों से कि वज़ीर आला का हल्का है, क्या कर रहे हैं, नौकरियों कढ़ा देगा, ये कर देगा, वो कर दे। मैंने शो कर दिया, शो एयर हो गया। मुझे शो एयर होने के नेक्स्ट मॉर्निंग कॉल आई कि यार तुमने वो कोई शो किया फिल्ट्रेशन प्लांट्स पे कि बंद है और वहाँ पानी का बड़ा मसला है, हमें ज़रा लोकेशन बताते हो। अब मैंने लोकेशन ऑफ कोर्स वो बता दी कि मैं वहाँ पे ऑन स्पॉट गया हुआ था, और उस दिन शाम को मुझे वापस कॉल आई सीएम ऑफिस से कि भाई ज़रा जाके दोबारा वहाँ से चेक तो करेंगे फिल्ट्रेशन प्लांट चल रहे हैं कि नहीं।
اب اس کے میں تنقید کر کے آیا تھا اور بڑی کھل کھلا کے تنقید کر کے آیا تھا. اس تنقید کا ایک یہ تھا کہ آپ پریشر ڈالتے چینل کے اوپر کہ رائے ثاقب نو فارغ کرو جی، آفر کرو، نوکریاں کڈو. دوسرا سلوشن یہ تھا کہ آپ رہتی دنیا تک جب تک رائے ثاقب آپ ایک گواہ پیدا کر دیتے کہ بھائی تنقید کی تھی اور تنقید کے اوپر پرفارم کیا. یہ طریقہ کار آپ کا تھا. یہ آپ نے وہ چننا ہے کہ بھائی آپ نے تنقید کرنی ہے تو اس کے بعد پولیٹیشین کی ذمہ داری ہے اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو یا محکمہ سے، اس کو وائبرنٹ اور ایکٹیو ہونا چاہیے. اگر اس کے نیچے کام نہیں ہو رہا کہ اس سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے نیچے لوگوں سے، اور میڈیا اس کی نشاندہی کرتا ہے، پرنٹ میڈیا نشاندہی کرتا ہے، کوئی سوشل میڈیا نشاندہی کرتا ہے، آپ اس کا نوٹس لیں. اصل مقصد تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، یا جماعت اسلامی کے نمائندہ بیٹھے ہیں، مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، یا اور بھی جو لوگ ہیں، بیسک مقصد تو ملک کی بہتری ہے. بالکل، ملک کی بہتری ہو، معاشرے کی بہتری ہو، عوام کی بہتری. بالکل. کوئی بھی بندہ کسی بھی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، کہیں پر کسی بھی جماعت سے ہو، ڈیجیٹل میڈیا کا ہو، صحافی ہو. اب تو میں کہتا ہوں ہر بندہ صحافی ہے. اچھا، جس کے پاس موبائل فون ہے وہ صحافی ہے، وہ ویڈیو بھی بنا سکتا ہے، وہ ویڈیو آگے پہنچا بھی سکتا ہے، واٹس ایپ لے سکتے ہیں، پازیٹیو لے سکتے ہیں. حوصلہ تھوڑا سا ہونا چاہیے، کوئی حوصلہ ہونا چاہیے. مطلب اس پہ تھوڑا پینک نہ کریں، پہلے ویریفائی کر لیں کہ واقعی میں کوئی چیز ہے، صحیح اس طرح کا ایشو ہے تو اس کے اوپر ایکشن لے تو وہ پازیٹیو. لیکن آپ کا جو سوال تھا میرے سے تھا نا، اور جس طرح قائد صاحب نے بڑا اچھا جواب دے دیا ہے، یہ جو مشکلات نیو ٹی وی کے اوپر اور لاہور رنگ کے اوپر، ہمیں بڑا فخر ہے، سب ہمیں بڑا فخر ہے. لیکن اب یہ دیکھیں کہ آپ نے ابھی ذکر کر دیا کہ آپ نے ایک فلٹریشن پلانٹ کے اوپر پروگرام کیا اور اگلے دن ہی آپ کو اس کا بڑا پازیٹیو ریسپانس آ گیا، بلکہ وہ لوگوں کا جو ایک عوامی مسئلہ تھا وہ بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہی ایک ایسا دور تھا کہ آپ کے اوپر بہت زیادہ ناجائز اور جو دباؤ اور مختلف جو آئے وہ یعنی آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل حلقوں سے جو پازیٹیو پولیٹیکل حلقے تھے ادھر سے آپ کو دباؤ کے بجائے آپ کو اچھے رسپانس ملے. جب آپ نے تنقید کی آپ کو رسپانس ملے. لیکن جو ایسے لوگ جن کی کارکردگی کوئی نہیں تھی معاشرے کے اندر، یا جو حکومت لینے کے باوجود کسی قسم کی اپنی کارکردگی دکھانے سے اپنا ان کو بالکل وہ عاجز تھے، ان کی طرف سے آپ کو یہ اس طرح کے پریشر بہت زیادہ، مجھے یاد ہے اس بات کا کہ بار بار کبھی لاہور رنگ بند ہو جاتا تھا، کبھی نیو ٹی وی بند ہو جاتا تھا کہ جناب یہ سچی بات کیوں کرتے ہیں، یہ میڈیا پہ آ کر یہ بڑا بولڈلی، یہ بڑے آؤٹ سپوکن لوگ ہیں اور یہ ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں. تو اس حوالے سے جو آپ کو چیلنجز درپیش ہوئے، لیکن الحمدللہ چودھری عبد الرحمان صاحب جو آپ کے لیڈر ہیں، ملک صاحب، چودھری صاحب، ان کی قیادت میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی بڑا کنٹریبیوشن آپ نے لاہور شہر کے اندر، لاہور کے اندر جو ایک خوشبو ہے، پھول ہیں، ان پھولوں میں ایک مزید گلدستے کا اضافہ کیا آپ نے. میں سمجھتا ہوں یہ لاہور رنگ نے اور اس بہت گلدستے کے ساتھ کچھ کانٹے بھی آئے ہیں، ہم چپتے بھی رہتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ کانٹے بھی پھولوں کے آتے ہیں. ظاہر ہے پھول کے ساتھ کانٹے تو ہوتے ہیں نا جی. کیوں زیاد صاحب؟ سیاسی جماعتیں اور حکمران اگر میڈیا جو کچھ پیش کر رہا ہے اس کو صحیح طور پر عوام کی نمائندگی سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ یہی عوام کا اصل چہرہ ہے، تو اس میں پھر بہتری کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے. اگر وہ اس کو صرف یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے خلاف تنقید ہے اور ہمیں اس سے پذیرائی ملنے کی بجائے ہماری عزت میں حرف آ رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر صحافت تو اس طرح چل نہیں سکتی. صحافت کو پرموٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکمرانوں کو بھی اور سیاسی جماعتوں کو بھی دل بڑا کرنا پڑے گا، تنقید برداشت کرنی پڑے گی، اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو کچھ میڈیا پر پیش ہو رہا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے اور عوام کی بہتری کے لیے، اور اس میں سے ہمیں پازیٹیو چیزیں نکال کر اس کو حل کرنے کی طرف آگے بڑھنا ہوگا. اس میں جماعت اسلامی کا بھی خالد صاحب ایسے کافی براڈر پروسپیکٹیو ہے کہ ان کے اوپر بھی تنقید کہیں پہ کی جائے. اصل میں تو ہم دونوں جو دوست بیٹھے ہیں ہم اس درسگاہ سے پڑھ چکے ہیں. مجھے آئیڈیا ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہماری دونوں کی ظاہر مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، لیکن یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اسلامی جمعیت طلبہ جماعت اسلامی کا ایک طریقہ کار ہے، ایک ان کا پروسیجر ہے. تربیت اور بہت ابھی دیکھیں، ابھی جو پیچھے دنوں میں دیکھ رہا تھا مولانا مودودی رحمۃ اللہ پہ جو ان کی فکری نشستیں ہو رہی تھیں، مولانا مودودی بہرحال ایک بہت بڑی شخصیت ہے. دیکھیں پولیٹیکل کلچر میں ایک دوسرے کو اکنالج کرنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور ایک دوسرے کی اچھی چیزوں کو سمجھ کے اس پہ چلنا، یہ پاکستان کو کامیاب کر سکتا ہے. اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کو تان و تشنیع دیتے رہیں گے، دشنام ترازی کرتے رہیں گے، الزام، اس کا پاکستان کے غریب آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تب ہوگا جب تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں، اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں، اس ملک کا 10-20 سال کا ایک روڈ میپ دیں. اس کے بغیر یہ ملک آگے جا نہیں سکتا. ہمارے بال سفید ہو گئے ہیں. ہم اسکول ٹائم سے ہم جو تینوں سیاسی آپ کے اور میرے میں آپ سب کے نہیں ہوئے. دیکھ لو روکنے کی کوشش میں زندگیاں گزر گئی ہیں اسی تفکر میں کہ ہم سوسائٹی کو نا بہتر. اچھا میں سر اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں خیر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کہ جو ایک تو انہوں نے ٹالرنس کی بات کی ہے کہ جو ٹالرنس ہمارے معاشرے میں کم ہو گئی ہے اس کو اپنا بڑھانا، اور میں سمجھتا ہوں کہ لاہور رنگ کا جو رول اور جو آپ کے اوور آل ایک میڈیا کا رول ہونا چاہیے
وہ یہ ہے کہ پرفارمنس کی لوگوں کو اس بات کے اوپر لے کر آئیں کہ آپ نے کارکردگی کے موازنے کی بنیاد پر اپنے فیصلے کرنے ہیں. بالکل آپ نے پرفارمنس دیکھنی ہے. آپ نے ایک ہوتا ہے ایک شخص کہتا ہے جی کہ میں برانڈ ہوں یا میں اس طرح، تو خالی ہم وہ قوم نہیں ہے کہ جو کہ بھیڑ بکریاں ہیں، بلکہ ہم نے خالصتاً یہ دیکھنا ہے کہ آج اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، ان گلی محلوں کے اندر رہتے ہوئے وہ کون لوگ ہیں جو کہ آپ کو ڈور سٹیپ کے اوپر آپ کے کام کر کے لا کے دیتے ہیں. آج معاشرے کے اندر بڑے مسائل ہیں، ایک ایک گھر میں 200 مسئلے ہیں. جب آپ کو لوگ ہمارے محکموں میں جاتے ہیں وہاں ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے، تو کون سی ایسی ٹیمیں ہیں جو لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے 24 گھنٹے موجود ہیں، 24 گھنٹے لوگ ان کو کال کرتے ہیں. پلس یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی پارٹیاں ہیں یا ایسی تنظیمیں ہیں جنہوں نے بحیثیت مجموعی ملک کے اندر ترقی کے اور ترقیاتی کاموں کے جال بچھائے ہیں، انفراسٹرکچر کے جال بچھائے ہیں، اور جن کے جب بھی جن کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی پرفارم کر کے دکھاتے ہیں. یہ اس کلچر کو دوبارہ پاکستان میں واپس لانا، پہلے ایک زمانے میں لوگ پرفارمنس کی بنیاد پہ فیصلے کرتے تھے، انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے، لیکن وقتی طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے لوگ پرفارمنس کے بجائے کچھ جذباتی بنیادوں کے اوپر یا میڈیا مینیورنگ کی کا جو ایک تجربہ پاکستان کے اندر بڑا کیا گیا ہے، اس کی بنیاد پر کچھ لوگ اب سب کامیاب بھی رہے ہیں، کچھ لوگ کافی کامیاب بھی رہے ہیں مینیورنگ میں. اس میں ایک جو صورتحال یہ بن گئی ہے نا جی، یہ جو اوئی توئی کی سیاست شروع ہوئی ہے، اور جو جن لوگوں کو ہم آئیڈیل سمجھتے ہیں، ان کی گفتگو کا انداز، ان کا اسٹائل، ان کا بیٹھنا، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں اور خاص طور پر نوجوان پیروی کرتے ہیں، تو اس نے پورے جو سیاسی ماحول ہے اس میں ایک ارتعاش پیدا کیا ہے اور اخلاقیات کا تو جنازہ ہی نکال دیا. صاحب مجھے بریک کی جانب جانا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا جواب مجھے دیتے. آپ نے سوٹ پہنا ہوا ہے، ماشاءاللہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں. امیر صاحب کیوں نہیں پہنتے؟ سراج الحق صاحب سوٹ کیوں نہیں پہنتے؟ نہیں، میں تو میں نے دینے چاہ گیا کہ ماشاءاللہ اتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ. یہ تو اب کوئی پابندی نہیں ہے ان پر بھی، حالانکہ نہیں، مطلب اتنے اچھے لگ رہے ہیں. سادہ سا سوٹ ہے، سراج صاحب کوئی پہنایا کرے. وہ یہ تو ان کی اپنی تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. میرے ساتھ رہیے.